سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق کی طرف ہاتھ سے یہ اشارہ کر کے فرماتے ہوئے سنا، بے شک یہاں فتنہ ہے، بے شک یہاں فتنہ ہے، بے شک یہاں فتنہ ہے، جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. آپ علیہ السلام نے یہ 3 بار فرمایا. پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک ایک شخص قبر سے گزر کر لوٹ پوٹ نہ ہو اور یہ نہ کہے کاش میں اس قبر والے کی جگہ ہوتا اور اس کے دین میں آزمائش کے سوا اور کچھ نہ ہوگا. یہ 2 حدیث مبارکہ 7168 اور 7174 صحیح مسلم کی میں نے پڑھی ہیں. یہ جو حدیث مبارکہ پہلی میں نے پڑھی ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ لجپال آقا علیہ السلام نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فتنہ یہاں ہے، فتنہ یہاں ہے، فتنہ یہاں ہے، یہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. ہم اور احادیث میں بھی، کتب احادیث میں بھی اس قسم کی روایات پڑھتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ کہ یہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. اور نجد کے بارے میں بالخصوص احادیث میں لفظ آیا ہے کہ یہاں سے فتنہ اٹھے گا، اسلام کے لیے بڑا فتنہ اٹھے گا اور وہ فتنہ دین کی تباہی کا باعث بنے گا. بلا شبہ آج کی تاریخ تک جو ہم ان مشرقی علاقوں سے بالخصوص نجد سے اٹھنے والے دینی گروہ کو جانتے ہیں، ہم اس کے بارے میں بالتفصیل بعض موقعوں پر بات کرتے رہیں گے کہ کس طرح اس گروہ نے اٹھ کر پوری امت پر کفر کا فتویٰ لگایا. یہ جو نجد سے فرقہ فتنہ اٹھا، انہوں نے اٹھ کے پورے عالم اسلام پر کفر کا فتویٰ لگایا. ان سب کے مال و جان عزتوں کو حلال جاننا، انہیں قتل کر دو، ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لو، کنیزیں بنا لو، ان کے مال کو لوٹ لو، تمہارا مال غنیمت ہے. حتیٰ کہ حرمین شریفین کی تاریخ میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں. اور یہ کس قدر عروج پر گیا. یہ نجد سے اٹھنے والے جو درس بنایا اور اسلامی مرکز قرار دیتے ہوئے یہ پوری دنیا میں پھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی کتب میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے تو نجد میں درس بنایا تھا، وہ تو دین کا مرکز تھا، دین کا عالم لے کر اٹھا تھا. یعنی وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نجد سے اٹھے. جو اگلی بات ہوگی میرے محبوب شام کی کہ بے شک فتنہ مشرق میں ہے، بے شک فتنہ ادھر ہے، بے شک فتنہ ادھر ہے، یہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. اس پہلو پر ان کے الفاظ نہیں ملتے. اور جو دوسری حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے، فکر کے لیے، غور و فکر کے لیے، اپنے آپ کو صحیح سمت میں ڈالنے کے لیے، یہ میرے محبوب شام کی حدیث مبارکہ بھی کئی طرق کے ساتھ احادیث میں مروی ہے. لجپال آقا نے فرمایا، وقت ایسا ہوگا قیامت سے پہلے کہ یوں دین میں فتنہ ہوگا کہ بندہ قبر والے سے کہے گا تو چنگا رہ گیا، ٹائم سے ٹر گیا، اسی تے پھنس گئے. ایک وقت آئے گا. اور کثیر امام مسلم نے حدیثیں نقل کی. اور پیارے ساتھیوں، آگے آگے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، احادیث میں ہم جانتے ہیں دجال اٹھیں گے، جھوٹے مدعین نبوت اٹھیں گے، یہ فتنہ بڑھتا جائے گا. اور کس طرح مسلمان اپنے ایمان کو سنبھالتا ان فتنوں کو کچلتا ہے، یہ مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے.
آج کے وقت میں پھر آپ سے گزارش کروں، جتنا ہمارا نوجوان طبقہ وہ چند سطور پڑھ کے یا تھوڑا سا مطالعہ کر کے آج لاکھوں فالوورز کے ساتھ وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے، جو اس کا ذہن، جو اس کا گمان، جو اس کے تخیل میں آتا ہے وہ اس کو عین دین بنا کے پیش کرتا ہے۔ آپ بھی اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اتنا سمجھتے ہیں۔ سچ آج جس قدر ہم فتنوں میں مبتلا ہیں، اس کا ایک عام ثبوت یہ آسیہ ملعونہ والا واقعہ ہمارے علاقے میں ہوا، ہمارے پڑوس میں ہوا۔ جس شخص کے باغ میں، کھیتوں میں یہ واقعہ ہوا، اس شخص سے میں ذاتی طور پر ملا اور لمبی میں نے گفتگو کی، ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس سارا واقعہ سنا کہ کس طرح اس ملعونہ نے میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جسارتیں کی، کس طرح، یعنی یہ میں پھر کہہ دوں آپ بھی ان کو ملے ہوں گے، ہمارے علاقے کا یہ واقعہ ہے ایسا، اور کس طرح اس کو باعزت بری کر کے جہاز پہ بٹھا کے وہ جا کے صدور کے ساتھ کفار کے صدور کے ایک دہاڑی کرنے والی مزدور، یعنی ایک غربت کی لکیر سے بھی نیچے، لیکن یہ پاکستانی قوم کا پروٹوکول دیکھو کیسا کہ وہ جا کے جن صدور کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ ہمارے صدروں کو، وزیر اعظم کو ٹائم نہیں ملتا بیٹھنے کا، یہاں سے اٹھ کے جا کے بیٹھتے ہیں۔ اس سے بڑا فتنہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ میرے محبوب علیہ السلام کی عزت و ناموس، ختم نبوت کے حوالے سے جس طرح گھناؤنا آج فتنے راستہ اپنا رہے ہیں اور ہم ان میں زندگی گزار رہے۔ جب اڈے پہ احتجاج ہوا تھا، میں نے وہاں جملہ کہا تھا، جب یعنی یہ فیصلہ ہونے لگا تھا کہ آسیہ ملعونہ کو چھوڑ دیا جائے گا، تو اپنے اڈے پہ احتجاجی ریلی ہوئی تھی، یعنی جب یہ گواہان سارے ادھر سے گئے اور واپس نکلے، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ کیا معاملہ ہونے والا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ بس اب ہمارا کیس ہار ہے، آسیہ ملعونہ نے جیت جانا ہے۔ اڈے پہ ریلی، میں نے وہاں جملہ کہا تھا، اگر آسیہ باعزت چھوٹتی اور پروٹوکول کے ساتھ یہ امت محبوب اسے پھولوں پہ بٹھا کے باہر بھیجتی ہے، مسلمانوں، پاکستانیوں، ہمارا جینا نہیں ہے، ہماری وہ زندگی موت سے بدتر ہے۔ اور میں مسلح پہ پھر جملہ کہتا ہوں، بالکل ایسے ہی ہے کہ ہماری زندگی کیا زندگی ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ایٹمی پاور کیا حیثیت ہے اس کی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کیا حیثیت رہ گئی اس کی، کہ فتنے اس قدر شدید ہیں۔ اور یہ جو سابقہ نیازی صاحب کا دور گزرا ہے، کس طرح قادیانیوں کو سپورٹ دی گئی ہے، بلکہ وہ شیریں مزاری نے جو ان کے چینل پر اعتراف کیا ہے کہ عمران نیاسی نے تمہیں بہت سپورٹ دینے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں کا پریشر آتا رہا، ہم کما حقو ہو، آپ کا حق ادا نہیں کر سکے، اگر اب چانس ملا تو کسر نہیں چھوڑیں گے، ہم سنا نہیں ان کا۔ میرے محبوب نے فرمایا وہ وقت آئے گا قبر میں لیٹے ہوئے کو مسلمان کہے گا، صاحب کہے گا، ایک شخص کہے گا، او تو اچھا تھا یار، دین بچا کے آ گیا۔ ہم کس دور میں زندہ ہیں، ہم کس وقت میں زندہ ہیں، ہم کس مسجد کے مولوی کو سچا کہیں، ہم کس چینل کے حضرت صاحب کو سچا کہیں، ہم کس مکتب فکر کے وہ بیان کرنے والے جو سب کو رونتا ہے کس کو سچا کہیں، اور یہ مذہبی عقیدے کے لحاظ سے آگے، اور ہم آگے حدیث پڑھیں گے، ہم اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر کس قدر ظلم و بربریت کا شکار ہے۔ مانا والا میں ایک رکشہ ڈرائیور کیا حیثیت ہے اس کی، وہ 19ویں گریڈ کا افسر نہیں ہے، وہ ہمارے معاشرے کا اعلیٰ ترین طبقہ سے ایک پروٹوکول لیے جانے والی ذات نہیں ہے، وہ یوں روڈ پہ رکشہ کھڑا کرتا ہے اور خسمت سر کھاؤ سارے، روڈ بلاک ہوا پہ جی میں اپنی مرضی کر لیتا۔ ایک رکشہ ڈرائیور، ہم اتنے مفلوج ہو گئے ہیں، ہم اس قدر مجبور ہو گئے ہیں، ایک رکشہ ڈرائیور وہ یوں کھڑا ہے، ایک موٹر سائیکل والا نوجوان جگہ وہ یوں موٹر سائیکل کو یوں کھڑا کرتا ہے کہ روڈ، ہاں میں تھے گل کرنی کھڑے ہو، میں تھے گل کرنی ہے، سارا قوم کھڈے چ پوے سر۔ یہ وہ فتنے ہیں، ہماری اخلاقیات، ہمارے بڑے روڈ جہاں سے ٹریفک پولیس کا ہولڈ ہے، وہاں تو کچھ ہم دیکھیں، باقی کیا
وہ کیا پیارے یہ حافظ صاحب ہمارے حادثے میں نہیں کچھ لے گئے، یہ ہمارے ہمسائے ابھی وہ کس کرائسس سے گزر رہے ہیں، یہ فوجی صاحب کا بیٹا ایسے، یہ سب یہ فتنوں کی صورت ہے، یہ فتنوں کی صورت ہے۔ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں بالکل عین یقین ہوتا ہے پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں آنا۔ اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر، دینی طور پر ہم اس قدر فتنوں میں گزر رہے ہیں، اور آگے آگے یہ فتنے کس قدر بڑھ رہے ہیں اس کا اندازہ کوئی کیسے کر سکتا ہے۔ اللہ سونا ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے۔ نبيا فاقتلوا